سلام کرنے کے آداب۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا۔ 1 مریض کی عیادت کرنا، 2 جنازوں کے پیچھے چلنا، 3 چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے کے جواب میں یا رحمک اللہ کہنا، 4 کمزور آدمی کی مدد کرنا، 5 مظلوم کی امداد کرنا، 6 سلام کو رواج دینا، اور 7 قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنے میں تعاون کرنا۔ اس حدیث پاک میں ایک چیز سلام کو رواج دینا اور آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام کرنا ارشاد فرمائی گئی ہے۔ سلام کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا مقرر فرمایا ہے جو ساری دوسری قوموں سے بالکل ممتاز ہے۔ ہر قوم کا یہ دستور ہے کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لفظ ضرور استعمال کرتے ہیں۔ کوئی ہیلو کہتا ہے، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی گڈ ایوننگ کہتا ہے، کوئی نمستے کہتا ہے، کوئی نمسکار کہتا ہے۔ گویا کہ ہر قوم والے کوئی نہ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو لفظ تجویز فرمایا ہے وہ تمام الفاظ سے نمایاں اور ممتاز ہے، اور وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اگر آپ نے کسی سے ملاقات کے وقت ہیلو کہہ دیا تو آپ کے اس لفظ سے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ دنیا کا کوئی فائدہ ہوا یا آخرت کا کوئی فائدہ ہوا؟ ظاہر ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ نے ملاقات کے وقت یہ الفاظ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، تو ان الفاظ سے یہ فائدہ ہوا کہ آپ نے ملاقات کرنے والے کو 3 دعائیں دیں۔ اور اگر آپ نے کسی کو گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ کہا، یعنی صبح بخیر شام بخیر، تو اگر اس کو دعا کے معنی پر بھی محمول کر لیں تو اس صورت میں آپ نے جو اس کو دعا دی وہ صرف صبح اور شام کی حد تک محدود ہے کہ تمہاری صبح اچھی ہو جائے یا تمہاری شام اچھی ہو جائے۔ لیکن اسلام نے ہمیں جو کلمہ سکھایا وہ ایسا جامع کلمہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی کسی مخلص مسلمان کا سلام اور دعا ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو انشاءاللہ ساری گندگی ہم سے دور ہو جائے گی اور دنیا و آخرت کی فلاح حاصل ہو جائے گی۔ یہ نعمت آپ کو دنیا کی دوسری قوموں میں نہیں ملے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جاؤ اور وہ فرشتوں کی جو جماعت بیٹھی ہے اس کو سلام کرو، اور وہ فرشتے جو جواب دیں اس کو سننا، اس لیے کہ وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر سلام کیا، السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چنانچہ فرشتوں نے لفظ رحمت اللہ بڑھا کر جواب دیا۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح عطا فرمائی۔ اگر ذرا غور کریں تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا حد و حساب ہی نہیں۔ اب اس سے زیادہ ہماری بدنصیبی کیا ہوگی کہ اس اعلیٰ ترین کلمے کو چھوڑ کر ہم اپنے بچوں کو گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ سکھائیں اور دوسری قوموں کی نقالی کریں۔ اس سے زیادہ ناقدری اور ناشکری اور محرومی اور کیا ہوگی؟ افضل طریقہ یہ ہے سلام کرنے کا کہ ملاقات کے وقت پورا سلام کیا جائے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف السلام علیکم کہہ دیا تب بھی سلام تو ہو جائے گا،
لیکن 3 جملے بولنے میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی تشریف لائے اور کہا السلام علیکم۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 10۔ اس کے بعد دوسرے صحابی آئے اور آ کر سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 20۔ اس کے بعد تیسرے صحابی آئے اور آ کر سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ان کے سلام کے جواب میں فرمایا 30۔ تو آپ کا مطلب یہ تھا کہ السلام علیکم کہنے میں انسان کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے میں 20 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے میں 3 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگرچہ سلام کی سنت صرف السلام علیکم کہنے سے ادا ہو جاتی ہے، دیکھیے ان الفاظ میں دعا بھی ہے اور اجر و ثواب الگ ہے۔ اور جب سلام کیا جائے تو صاف الفاظ سے سلام کرنا چاہیے، الفاظ بگاڑ کر مسخ کر کے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس طرح سلام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا الفاظ کہے، اس لیے پوری طرح واضح کر کے السلام علیکم کہنا چاہیے۔ ایک بات میں اور غور کیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو کلمہ تلقین فرمایا وہ ہے السلام علیکم، جو جمع کا صیغہ ہے۔ السلام علیک نہیں فرمایا، اس لیے کہ السلام علیک کے معنی ہے تجھ پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کے معنی ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ اپنی گفتگو میں تو کے بجائے تم یا آپ کے لفظ سے خطاب کرتے ہیں، جس کے ذریعے مخاطب کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، اسی طرح السلام علیکم میں جمع کا لفظ مخاطب کی تعظیم کے لیے لایا گیا ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس لفظ سے ایک تو مخاطب کی تعظیم مقصود ہے، دوسرے یہ کہ جب تم کسی کو سلام کرو تو سلام کرتے وقت یہ نیت کرو کہ میں 3 افراد پر سلام کرتا ہوں، ایک اس شخص کو اور 2 ان فرشتوں کو سلام کرتا ہوں جو اس کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ایک فرشتہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کی برائیاں لکھتا ہے، اس لیے سلام کرتے وقت ان کی بھی نیت کر لو تاکہ تمہارا سلام 3 افراد کو ہو جائے۔ اور اب انشاءاللہ 3 افراد کو سلام کرنے کا ثواب مل جائے گا، اور جب تم فرشتوں کو سلام کرو گے تو وہ تمہارے سلام کا ضرور جواب بھی دیں گے، اور اس طرح ان فرشتوں کی دعائیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں۔ نماز میں سلام پھیرتے وقت کی نیت۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ نماز کے اندر جب آدمی سلام پھیرے تو داہنی طرف سلام پھیرتے وقت یہ نیت کر لے کہ میرے دائیں جانب جتنے مسلمان اور جتنے فرشتے ہیں ان سب پر سلامتی بھیج رہا ہوں، اور جب بائیں جانب سلام پھیرے تو اس وقت یہ نیت کر لے کہ میری بائیں جانب جتنے مسلمان اور جتنے فرشتے ہیں ان سب پر سلامتی بھیج رہا ہوں۔ اور پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ تم فرشتوں کو سلام کرو اور وہ جواب نہ دیں، وہ ضرور جواب دیں گے، اور اس طرح ان کی دعائیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن ہم لوگ بے خیالی میں سلام پھیر دیتے ہیں اور نیت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس عظیم فائدے اور ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سلام کی ابتدا کرنا بڑا اجر و ثواب کا موجب ہے اور سنت بھی ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس کے سلام سے بڑھ کر جواب دو، یا کم از کم ویسا جواب دو جیسا اس نے سلام کیا۔ مثلا کسی نے
السلام علیکم کہا تو تم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، تاکہ جواب سلام سے بڑھ کر ہو جائے، ورنہ کم از کم وعلیکم السلام ہی کہہ دو تاکہ جواب برابر ہو جائے۔ اگر مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک شخص اس مجلس میں آئے تو وہ آنے والا شخص ایک مرتبہ سب کو سلام کر لے تو یہ کافی ہے، اور مجلس میں سے ایک شخص اس کو سلام کا جواب دے دے تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو جائے گا، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلام کرنا بہت سی جگہ پر ناجائز بھی ہوتا ہے۔ مثلا جب کوئی شخص دوسرے لوگوں سے کوئی دین کی بات کر رہا ہو اور دوسرے لوگ سن رہے ہوں تو اس وقت آنے والے کو سلام کرنا جائز نہیں، بلکہ سلام کیے بغیر مجلس میں بیٹھ جانا چاہیے۔ اسی طرح ایک شخص اگر تلاوت کر رہا ہے اس کو سلام کرنا بھی جائز نہیں، اسی طرح ذکر کرنے والے کو سلام کرنا جائز نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کام میں مشغول ہو اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ تمہارے سلام کا جواب دینے سے اس کے کام میں حرج ہوگا تو ایسی صورت میں سلام کرنے کو پسند نہیں کیا گیا ہے، اس لیے ایسے موقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے کے ذریعے سلام بھیجنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کا سلام پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے، اور دوسرے شخص کے ذریعے سلام بھیجنا بھی سنت ہے، اور یہ بھی سلام کے قائم مقام ہے، اور اس کے ذریعے بھی سلام کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ لہذا جب کسی کو دوسرے کا سلام پہنچایا جائے تو اس کے جواب کا مسنون طریقہ یہ ہے علیہم وعلیکم السلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر بھی سلامتی ہو جنہوں نے سلام بھیجا ہے، اور تم پر بھی سلامتی ہو۔ اس میں دو سلام اور دو دعائیں جمع ہو گئیں اور دو آدمیوں کو دعا دینے کا ثواب مل گیا۔ بعض لوگ اس موقع پر بھی صرف وعلیکم السلام سے جواب دے دیتے ہیں۔ اس سے جواب تو ادا ہو جائے گا لیکن صحیح جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں آپ نے اس شخص کو تو سلامتی کی دعا دے دی جو سلام لانے والا ہے، اور وہ شخص جو اصل سلام بھیجنے والا تھا اس کو دعا نہیں دی۔ اس لیے جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ علیہم وعلیکم السلام کہہ کر جواب دیا جائے۔ تحریری سلام کا جواب واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس کسی شخص کا خط آئے اور اس خط میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکھا ہو تو اس کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا کہ اس سلام کا تحریری جواب دینا چونکہ واجب ہے، اس لیے خط کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ اگر خط کے ذریعے اس کے سلام کا جواب اور اس کے خط کا جواب نہیں دیں گے تو ایسا ہوگا کہ جیسے کوئی شخص آپ کو سلام کرے اور آپ جواب نہ دیں۔ لیکن بعض دوسرے علماء نے فرمایا کہ اس خط کا جواب دینا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ خط کا جواب دینے میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور کسی انسان کے حالات بعض اوقات اس کے متحمل نہیں ہوتے کہ وہ پیسے خرچ کرے، اس لیے اس خط کا جواب دینا واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ضرور ہے۔ البتہ جس وقت خط کے اندر سلام کے الفاظ پڑھے اس وقت زبان سے اس سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور اگر خط پڑھتے وقت بھی زبان سے سلام کا جواب نہ دیا اور نہ خط کا جواب دیا تو اس صورت میں ترک واجب کا گناہ ہوگا۔ اس میں ہم سے کتنی کوتاہی ہوتی ہے کہ خط آتے ہیں اور پڑھ کر اس کو ویسے ہی ڈال دیتے ہیں، نہ زبانی جواب دیتے ہیں نہ تحریری جواب دیتے ہیں، اور مفت میں ترک واجب کا گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیتے ہیں۔ یہ سب ناواقفیت کی وجہ سے کر لیتے ہیں، اس لیے جب بھی خط آئے تو فوراً زبانی سلام کا جواب دے دینا چاہیے۔ برادران اسلام، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ غیر مسلم کو سلام کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی غیر مسلم سے ملاقات ہو اور اسے سلام کرنے کی ضرورت پیش آئے تو یہ جملہ کہیے آداب عرض ہے، لیکن اگر
غیر مسلم کسی مسلمان سے ملاقات کرنے کے وقت السلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہے اور پورا جواب نہ دے، اور یہ لفظ کہتے وقت یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو ہدایت کی اور مسلمان بننے کی توفیق ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں اور اس کے آس پاس بڑی تعداد میں یہودی آباد تھے۔ یہ قوم ہمیشہ سے شریر قوم ہے، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا صحابہ کرام جب سامنے آتے تو یہ لوگ خباثت سے کام لیتے ہوئے ان کو سلام کرتے ہوئے السلام علیکم لام درمیان سے نکال دیتے تھے۔ اب سننے والا جلدی میں یہی سمجھتا کہ اس نے السلام علیکم کہا ہے۔ سام کے معنی عربی زبان میں موت اور ہلاکت کے ہیں۔ السلام علیکم کے معنی ہوئے کہ تمہیں موت آ جائے اور تم ہلاک ہو اور تباہ ہو جاؤ۔ ظاہر میں تو سلام کرتے اور حقیقت میں بد دعا دیتے تھے۔ کچھ روز تک یہ معاملہ چل گیا، لیکن چند روز کے بعد صحابہ نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر درمیان سے لام حذف کر کے السلام علیکم کہتے ہیں۔ دوستو، اب ایک یہودی کا سلام کرنے کا واقعہ سنیے۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ الفاظ سنے تو ان کو غصہ آ گیا، اور جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا، یعنی تم پر ہلاکت ہو اور لعنت ہو، دو لفظ بول دیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن لیا کہ حضرت عائشہ نے ترکی بترکی جواب دیا ہے، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ رک جاؤ اور نرمی سے کام لو۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے گستاخ ہیں کہ آپ سے خطاب کرتے ہوئے السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور ہلاکت کی بد دعا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کے جواب میں کیا کہا؟ جب انہوں نے السلام علیکم کہا تو میں نے جواب میں کہا وعلیکم۔ مطلب یہ ہے کہ جو بد دعا تم ہمارے لیے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ تمہارے حق میں قبول کر لے، لہذا غیر مسلم کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو زینت بخشے گی، اور جس چیز سے نکال دی جائے گی اس کو عیبدار کر دے گی، اس لیے معاملہ حتی الامکان نرمی سے کرنا چاہیے، چاہے مقابلے پر کفار ہی کیوں نہ ہو۔ تو دوستو، آپ دیکھیے کہ یہودی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ جواب میں فرمائے بظاہر وہ انصاف کے خلاف نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سکھا دیا کہ میری سنت یہ ہے کہ نرمی کا معاملہ کرو اور صرف اتنی بات زبان سے ادا کرو جتنی ضرورت ہے، بلا وجہ اپنی طرف سے بات آگے بڑھا کر سختی کا برتاؤ کرنا بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ برادران اسلام، سلام ایک دعا ہے۔ بہرحال یہ سلام معمولی چیز نہیں، یہ زبردست دعا ہے، اور اس کو دعا کی نیت سے کہنا اور سننا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی بھی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو ہمارا تو بیڑا ہی پار ہو جائے، اس لیے کہ دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں اس سلام کے اندر جمع ہیں، یعنی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ اس لیے یہ دعا لوگوں سے لینی چاہیے، اور اس شوق اور ذوق سے لینی چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی زبان میرے حق میں مبارک کر دے۔
حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دادا پیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہتے تھے، کوئی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حجام سے حجامت بنوا رہے تھے۔ جب مونچھیں بنانے کا وقت آیا تو حجام نے دیکھا کہ زبان حرکت کر رہی ہے اور ہونٹ ہل رہے ہیں۔ حجام نے کہا کہ حضور تھوڑی دیر کے لیے منہ بند کر لیجئے تاکہ میں آپ کی مونچھیں بنا لوں۔ حضرت نے جواب دیا کہ تم تو اپنا کام کر رہے ہو، میں اپنا کام نہ کروں؟ آپ کا یہ حال تھا، ہر وقت زبان پر ذکر جاری تھا۔ دوستو، اب سنیے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سڑک پر سے گزر رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک سقا لوگوں کو پانی پلا رہا ہے اور یہ آواز لگا رہا ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو مجھ سے پانی پیے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اس سقے کے پاس گئے اور اس سے کہا ایک گلاس پانی مجھے بھی پلا دو۔ چنانچہ اس نے دے دیا، آپ نے پانی لے کر پی لیا۔ ایک ساتھی جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو روزے سے ہیں اور آپ نے پانی پی کر روزہ توڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا بندہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو مجھ سے پانی پی لے۔ مجھے خیال آیا کہ کیا معلوم اللہ تعالیٰ اس کی دعا میرے حق میں قبول فرما لے۔ نفل روزہ توڑ دیا، اس کی قضا تو بعد میں کر لوں گا، لیکن بعد میں اس بندے کی دعا مجھے مل سکے گی یا نہیں، اس لیے میں نے اس بندے کی دعا لینے کے لیے پانی پی لیا۔ تو دوستو، اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے صوفی، لیکن ایک معمولی سے سقے کی دعا لینے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ کیوں روزہ توڑ دیا؟ اس لیے کہ یہ حضرات اللہ کے بندوں کی دعائیں لینے کے حریص ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کی دعا کس وقت ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ اسی وجہ سے ہمارے دین میں ہر موقع کے لیے دعائیں تلقین کی گئی ہیں۔ مثلا چھینکنے والے کے جواب میں کہو یا رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ ملاقات کے وقت السلام علیکم کہو، تم پر سلامتی ہو۔ کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو کہو جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دے۔ آج کل یہ رواج ہو گیا ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو اس کے جواب میں کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ لفظ کہنا یا شکریہ ادا کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ لیکن شکریہ ادا کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس کا شکریہ ادا کر رہے ہو اس کو کچھ دعا دے دو تاکہ اس دعا کے نتیجے میں اس کا فائدہ ہو جائے۔ کیونکہ اگر آپ نے کہا کہ بہت بہت شکریہ تو ان الفاظ کے کہنے سے اس کو کیا ملا؟ کیا دنیا یا آخرت کی کوئی نعمت مل گئی یا اس کو کوئی فائدہ پہنچا؟ کچھ نہیں ملا۔ لیکن جب تم نے جزاک اللہ کہا تو اس کو ایک دعا مل گئی۔ بہرحال اسلام میں یہ طریقہ سکھایا گیا کہ قدم قدم پر دوسروں کو دعائیں دو اور دعائیں لو۔ اس لیے ان کو اپنے معمولات میں اور شب و روز کی گفتگو میں شامل کر لینا چاہیے۔ خود بھی ان کی عادت ڈالیں اور بچوں کو بھی بچپن ہی سے ان کلمات کو ادا کرنا سکھائیں۔ سلام کا جواب بلند آواز سے دینا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سلام کا جواب بلند آواز سے دینا ضروری ہے یا آہستہ آواز سے بھی جواب دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ویسے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، البتہ
اتنی آواز سے جواب دینا کہ سلام کرنے والا وہ جواب سن لے، یہ مستحب اور سنت ہے۔ لیکن اگر اتنی آہستہ آواز سے جواب دیا کہ مخاطب نے وہ جواب نہیں سنا تو واجب تو ادا ہو گیا لیکن مستحب ادا نہیں ہوگا۔ لہذا بلند آواز سے جواب دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔